الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ سامعین، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا مبارک معجزہ، آپ کا بیٹھنا مبارک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارک معجزہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معجزہ۔ سبحان اللہ، بے شک چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین و خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک صحیح حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کھجور کے اس درخت پر لگے ہوئے اس کے گچھے کو بلاؤں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے اس تنے کو بلایا تو وہ درخت سے اتنے لگا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، تو وہ تنا واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھ عربی نے نباتات کی محبت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منظر دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور سمجھ صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دن ابو جہل آیا اور اپنی مٹھی میں کینکرے لے کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سچے رسول ہو تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اے چچا، پھر تو ایمان لے آئے گا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں، میں ایمان لے آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکریوں سے فرمایا کہ میری گواہی دو۔ مٹھی میں سے آواز آئی کہ ہم 7 کینکری ہیں اور گواہی دیتی ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سمجھ سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں لڑ رہے تھے کہ ایک تیر آ کر آنکھ پر پڑا اور آنکھ باہر آ گئی۔ وہ فوراً دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ باہر نکل آئی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ ٹھیک کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن لگا کر آنکھ جوڑ دی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ ایسی روشن ہوئی کہ اس کی روشنی کم نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کہ سامنے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بہت سے عرب اسلام کی جانب راغب ہوئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہ سامنے مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت یعلا بن مراسکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات دیکھے اور اس کا ذکر بیان فرمایا۔ کہ سامنے حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ معجزات کچھ اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ سامنے حضرت یعلا بن مراسکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 معجزات دیکھے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس ہوا کہ جس پر پانی رکھا جا رہا تھا۔ اس اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا۔ تو اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم سے کام زیادہ لیتے ہو، چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ سبحان اللہ۔ سامنے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں اسلام عرض کرے، بس اس نے اجازت دے دی۔ سبحان اللہ۔ سامنے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، پھر ہم وہاں سے آگے چلے گئے، ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔
کہ جسے جن چمٹے ہوئے تھے وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ نکل جاؤ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ بے شک سب حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پھر ہم آگے بڑھے، جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے، بس وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبود کیا کہ اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی بھی اس بیماری کا شائبہ تک نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔